اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل صلی اللہ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر پاک دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے اور تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں ذکر پاک دے صدقے نال قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ بقرہ دی ایک آیت مجیدہ 135 نمبر میں جناب کے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے اسماعیل سے پاک واسطے۔ اس شان نزول ہے کہ سرکار دو عالم دے دور دے یہودی اور عیسائی وہ مسلمانوں نوں آ کے آندے سن کہ تسی اگر ہدایت واسطے مسلمان ہوئے ہو تے پھر ہدایت یا یہودیت ہے یا عیسائیت ہے۔ اگر ہدایت چاہتے ہو تو عیسائی ہو جاؤ یا یہودی ہو جاؤ۔ وہ جڑا اللہ پاک نے انہاں لوگوں نے جواب دیتا ہے وہ میں آیت جناب کے سامنے پڑھی۔ مسلمانوں نوں آ کے آندے سن کہ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ۔ ایتھے اہل سنت آ کے آکھے نا کسی شیعہ نوں اہل سنت ہو جا وہ بھی غصہ کرے گا، تے جڑا سنی شیعہ کسی نوں آکھے گا تو شیعہ ہو جا سنی نوں وہ بھی غصہ کرے گا، کیونکہ کوئی بندہ میں کر نہیں بیٹھو بیٹھو کوئی اہل حدیث کسی نوں آکھے اہل سنت ہو جا وہ بھی غصہ کرے گا، کوئی سنی آکھے اہل حدیث ہو جا تو بھی غصہ کرے گا۔ یہ صحابہ دا حوصلہ سی جنہاں غصہ ہی نہیں کیتا کہ انہاں نوں عیسائی آ کے اندر سن عیسائی ہو جاؤ تے یہودی آ کے اندر سن یہودی ہو جاؤ۔ ویسے اج بھی جڑے یہودی نے انہاں دا بھی دل کردا ہے کہ سارا جان یہودی ہو جائے، تے جڑے نصارہ نے انہاں دا سارے دا دل کردا ہے کہ سارے نصارہ ہو جان، عیسائی ہو جان اج بھی۔ لیکن اللہ پاک نے جڑا جواب دیتا ہے وہ کمال۔ اللہ فرماندا ہے وقالوا کونوا ہودا او نصارى تہتدوا۔ میرے حبیب وہ بندے آ کر کہتے ہیں کہ یا عیسائی ہو جاؤ یا یہودی ہو جاؤ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وہ آپ کو جو دعوت دے رہا ہے نا یہود و نصارہ ہونے کی، حبیب کل ان سے کہہ دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفا، ہمیں کسی کے دین کی ضرورت نہیں، ہم ابراہیم کے دین پر ہیں، ہم ابراہیم کی ملت پر ہیں، ہمیں یہودی ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں عیسائی ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ کل بل ملت ابراہیم حنیفا، ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تو پیروی کرتے ہیں دین ابراہیم کی، ہمارے پاس تو ملت ابراہیمی ہے۔ اس ویلے جتنے مسلمان ہیں نا جو پوری کائنات تھے انہاں دا مذہب اور گروہ اور فرقہ الگ الگ ہے، ملت پوری دنیا دی ایک ہے، یعنی ملت ابراہیمی ہے۔ اہل سنت بھی ملت ابراہیمی نے، اہل حدیث بھی ملت ابراہیمی ہے۔ کسی نے پوچھو گے نا تو ملت کیڑی ہے تو ملت ابراہیم ہے، وہ تو اختلاف کوئی نہیں۔ وہ ساڈی پیغمبر دے دور تو ساڈی وہی ملت ہے جڑی آج بھی ملت ہے، باقی فرقہ بندی الگ الگ ہے لیکن ملت ایک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں، ہم دین ابراہیم پہ ہیں، اور ابراہیم کون؟ وما کان من المشرکین، جو کبھی بھی مشرک نہیں تھا۔ دوبارہ عرض کر دیں، جو کبھی بھی مشرک نہیں تھا، یعنی کسے ماضی دے کسے حصے وچ اس زندگی بھر شرک نہیں کیتا، تے اللہ تو علاوہ کسے نو سجدہ نہیں کیتا، اللہ تو علاوہ کسے دی عبادت نہیں کیتی۔ او دی زندگی وچ نہ کوئی بت ہے، نہ کوئی درخت دی پوجا ہے، نہ سورج دی پوجا ہے، نہ چاند دی پوجا ہے، نہ ستاریاں دی پوجا ہے، نہ او دی زندگی وچ کتے اگ دی پوجا ہے۔ وہ مشرک ہویا ہی نہیں زندگی چے، کانا اے ماضی استمراری ہے جی، وہ کبھی بھی مشرک نہیں تھا، وہ کبھی بھی مشرک نہیں تھا۔ یہ جڑا ساڈے مگر بندے چڑھ گئے نا انہوں نہیں مانتے تے انہوں نہیں مانتے، اصل میں ہم اس کے دین پر رہنا چاہتے ہیں جو کبھی بھی مشرک نہ رہا۔ دوبارہ کر دیں جی، یعنی ملت او دی تے دین تے او دا ہونا چاہیے جڑا کدی بھی مشرک وما کان من المشرکین، اے نہیں کہ وہ مشرک نہیں ہے، نہیں، وہ کبھی بھی مشرک نہیں تھا، وہ کبھی بھی مشرک نہیں تھا۔ گل مک گئی۔ یہ دا مطلب ہے جنوں منوانا ہے وہ لئی آئے اسی منتے جانے، قرآن تے ہاتھ رکھ کے وہ منواندا جائے اسی منتے جانے ہاں۔
پر مننا سا انہوں ہے جو کبھی بھی مشرک نہ رہا ہو. جس زندگی چ ایک واری بھی کسے بت کے آنج کیتا ہے نا وہ تیرا ہادی ہو سکتا وہ ساڈا ہادی نہیں. حضرت ابراہیم دی اسی ملت ہیں جی, ملت ابراہیمیت. ایک ہو آیت پڑھ دی جو سورہ مبارکہ الممتحنہ دی, میں آیت مجیدہ ایک پڑھ دینا. خالق کائنات نے سورہ مبارکہ الممتحنہ یہ 28ویں پارے چھے جی, اللہ پاک 4 نمبر آیت, اللہ فرماتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم, ہم نے تمہارے لیے بہترین نمونے کے طور پہ ابراہیم کا اسوہ کاملہ رکھا ہے, تم اسوہ ابراہیم پہ عمل کرو. یہ نا اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم, ابراہیم کے اندر اسوہ حسنہ ہے. ایک تے اسوہ حسنہ ابراہیم دا مل گیا, ہن سورہ احزاب پڑھ دینا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. دوسرا تمہاری زندگی میں اگر کوئی نمونہ ہے تو محمد کی ذات ہے. یہ مطلب ہے اسوۃ حسنۃ دو نبیاں نال ہے, ایک ابراہیم نال ایک مصطفیٰ نال. تے کمال ہے ایک دی اسی ملتاں ایک دی اسی امت. جدی ملتاں وہ بھی علیہ السلام ہے, جدی ملتاں وہ علیہ السلام ہے, جدی امتاں وہ تے علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نا جی. یہ مطلب ہے ساڈا دین پورا ساڈے درود وچ بندے اللہم صلی اللہ محمد و آل. تینوں کسے پوچھیا کہ تسی تے دیوبندی ہو تے دعا شیعہ دے واسطے کراندے ہو, انہاں کمال بیان دیتا. انہاں آکھیا آج شیعہ سنی مسئلہ چھیڑنے کی ضرورت نہیں. آج کے وقت میں اس دور کے اس وقت میں شیعہ سنی مسئلہ اٹھانے کی ضرورت نہیں, بلکہ اس وقت ایران کی حمایت میں کھڑا ہونا چاہیے. میں پکی گل پہ کردا جی, بنا کے نہیں کردا, کیمرے سامنے کر رہے ہیں. انہوں نے کہ اس وقت ایران پوری دنیا کے مسلمانوں کی نمائندگی کر رہا ہے. پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو, مسلمانوں کی. پھر میں عرض کی تھی تیسری مجلس ہے جس میں عرض کر رہے ہیں, کوئی نہ کوئی تو ان تک پہنچا ہی دے گا. میں کیا تقی عثمانی صاحب تساں امت نو جوڑن دی گل کیتی ہے, اللہ تانوں دا اجر دے. امت نو جوڑن دی گل کیتی ہے, اللہ تانوں قبلہ دا اجر ضرور دے گا. ایک مہربانی اور کر چھڑ, او مہربانی میں عرض کی عرض تے بندہ کر ہی سکدا نا. بندہ چیلنج کرے تو لوگ کہتے ہیں مولوی تہاڈا بڑا گجدا سی پیا. اسی گجدے نہیں نا, اسی قرآن سامنے رکھ کے تے تہاڈے منت کرنے ہاتھ جوڑ کے پہ جویں لوگاں نو جوڑن واسطے امت نو کہہ دیتا جنا کہ اس وقت ایران کے مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. اس طرح اپنے تھلڑیاں بندیاں نو اے بھی دس چھڑو کہ مسلمانوں کی نمائندگی کافر نہیں کر سکتا. مہربانی, بہت شکریہ. جڑا کافر ہوئے وہ مسلمانہ دی نمائندگی. ایس ویلے جڑی ساڑی عزت بنی ہے, کل تک سانو لوگ نشئی بھی سمجھتے سن, لوگ سانو بوٹی پین والا سمجھتے سن, لوگ سانو چرسی سمجھتے سن, پتہ نہیں کی بندے کافر تے مشرک تے غالی تے پتہ نہیں کی آنکھ چھڑیا سی. قرآن دی قسم ایس ویلے ساڈا تعارف صرف ایک ملک بنے ہے, انہاں پچھلے تانے تو چھڑے نے. طارق جمیل صاحب آکھیا 300 سال تو مسلمان ذلیل ہو رہا سی, انہاں سارا قرضہ ایران والے واپس کر چکے. ہاں انہاں کہ 300 سال تو بعد مسلمانوں دے جب منہ تو پیا نظر آیا نا تو ایران دی وجہ تو نظر آیا. اللہ دے فضل و کرم نال وہ ملت ابراہیمی تے نے تے امت مصطفیٰ, اسی بھی انہاں دے نال ہی ہاں انشاءاللہ. ذرا مگر ہاں, مٹھے ہاں. مٹھا بھی تو بندہ پڑھی جاندہ نا, سیدھا راہ ہوئے تو میں چروکنا آ جانا سی, 1 بجے پہنچ جانا سی. تو جڑے راہ میں آیا ہوں راہ ہی کوئی نہیں. تو پھر سارے جڑا مٹھا جویں دا راہ ہوئے تو کیا ٹرنا, انہاں کو ٹرنا سپیڈ ہی ہونی, سپیڈ تو زیادہ ہو ہی نہیں سکتی. ہاں البتہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے متعلق عرض کر لگا کہ قرآن کہہ رہا کہ فخر سے کہو کہ ہم ملت ابراہیم پہ جدے دین تے انا سی حضرت ابراہیم دی ملت تے وہ دیاں اوصاف قرآن چو لکھے نے. تقریباً 20 صفتاں ایسیاں نے جڑیاں بیان کر دیتی گئیاں نے. ایک صفت ایسی ہے جن چھپایا گیا ہے, اے مینوں دکھ ہے, ہیں ساریاں قرآن چ, ہیں ساریاں قرآن چ. یہ دا مطلب یہ نہیں کہ جے سود بندہ دے کہ پیسے تے سود کھاندا ہوئے, سود تے پیسے دیتے ہون تے کھاندا ہوئے, تے جتے سود والی آیت آئے اتھوں بندہ دوویں ورکے جوڑ چھڑے.
اتنے وچکار ٹیپ لا کے تے دو ورکے کٹھے جوڑ چھڑے پہ تھلے ہی نہ. یہ مطلب ہے جتھے بندہ شراب پیندا ہے تے جتھے شراب دی ممانعت دی آیت لکھی ہے اتھوں بندہ کال نہ تھل کے اگے لنگھ جائے ہے تے بے ایمانی نہ. بہت شکریہ. دا مطلب ہے نہیں پہ اگر کتائی کہے چوہے کہ او دے چوہے لیکن قرآن چھپانا تو نہیں چاہیے. قرآن دی قسم اللہ فرماندہ جڑے حق تے پردہ پاندے نا انہاں تے اللہ بھی لعنت کردا ہے, ملائکہ بھی لعنت کردے نے, اور لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے. یہ سورہ بقرہ ہے حق نو چھپانا تو نہیں چاہیے. مینوں افسوس ہویا ہے کہ 20 صفتاں حضرت ابراہیم دیاں پوری دنیا نے بیان کیتیاں نے تے کتاباں وچ کیتیاں. میرے کو کتاباں بھی موجود نے الحمدللہ, تے میں کتب دے بڑے جے کتاباں دے حوالے دے سکنا پہ اے 20 صفتاں لکھیاں. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو قرآن وچ معمار کعبہ آکھیا گیا ہے, کعبہ بنان والا, یہ بھی حضرت ابراہیم دی صفت. دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو نگران حرم آکھیا گیا ہے. وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. بنانا بھی تو ہے تے حفاظت بھی تو کرنا. یہ دا مطلب گندے جانا. یہ پہلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو معمار کعبہ, کعبہ بنان والا معمار کعبہ آکھیا گیا ہے. قرآن چ نگران حرم آکھیا گیا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. قرآن چ حضرت ابراہیم نو امام آکھیا. قرآن حضرت ابراہیم معمار کعبہ, قرآن حضرت ابراہیم نگران حرم, اس قرآن امام آکھیا گیا, اس قرآن خلیل آکھیا گیا. انہاں کو تساں بول رہا ہے اس قرآن خلیل لکھے ہے حضرت ابراہیم نو, اس قرآن ابو الانبیاء لکھے ہے, اس قرآن مسلم اول لکھے ہے, اس قرآن حنیف لکھے ہے حضرت ابراہیم نو, اس قرآن حلیم لکھے ہے حضرت ابراہیم نو, اس قرآن صدیق لکھے ہے حضرت ابراہیم نو, اس قرآن علیہ السلام. میں آیتاں ساریاں میں یاد جیڑی جیڑی آیت لکھے ہے. میں ذرا جلدی نہ منزل تک پہنچنا چاہنا, گل پکی پہ کرنا کیمرے دے سامنے. صدیق لکھے ہے تے اس قرآن حضرت ابراہیم نو علیہ السلام لکھے ہے, تے اس قرآن حضرت ابراہیم نو منیب لکھے ہے, تے اس قرآن حضرت ابراہیم نو شاکر لکھے ہے, تے اس قرآن حضرت ابراہیم نو مصطفیٰ لکھا گیا ہے, اس قرآن مجتبیٰ لکھا گیا ہے, اس قرآن ہادی لکھا گیا ہے, اس قرآن صالح لکھا گیا ہے, اس قرآن پھر حضرت ابراہیم نو بادشاہ لکھا گیا ہے, اس قرآن بت شکن لکھا گیا ہے, اس قرآن محسن لکھا گیا ہے, اس قرآن تے موزن حج لکھا گیا ہے, اس قرآن اے 20 صفتاں حضرت ابراہیم دیاں ایسے قرآن نے. ہن میرا دل کردا ہے کہ میں ذرا قرآن چک کے تے قرآن تے ہاتھ رکھنا. جڑا مولوی نو آندے نے چکاؤ قرآن, چکاؤ قرآن, چکیا تے ہے اور کہ میں چکا باپ وضو کھڑا مجلس امام حسین چ کھڑا بجوات الحمدللہ قرآن تے میرا ہاتھ ہے. اسے قرآن وچے جڑیاں 20 صفتاں ابراہیم دیاں نے وہ سارے مولویاں کتاباں چ لکھیاں نے. جڑا اسے قرآن چ اللہ ابراہیم نو شیعہ کہیا نا وہ نہیں نے لکھا. مہربانی. جیڑا قرآن چ ابراہیم علیہ السلام نو شیعہ لکھے ہے اے نہیں آکھیا, حالانکہ وہ بھی قرآن چ نے تے اے بھی قرآن چ. کی وجہ جی کی گل ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اگر اللہ حلیم آکھے تے پڑھ دیندے ہو, مصطفیٰ آکھے تے پڑھ دیندے ہو, مجتبیٰ آکھو تے پڑھ دیندے ہو. مینوں دسیا جائے بھی او وجہ دس دیو کہ جس وجہ تو تساں لوکاں تو یہ حق چھپایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نو اللہ شیعہ آکھیا تے تساں دسیا کیوں؟ وہ اللہ دیا بندیا ساڑی زد چ قرآن بھی چھڑ گئے. وہ سارنا زد کرنا قرآن نال کا دی زد لا نہیں. اصل پتہ گل کی ہے, اصل گل لے کہ مولویاں مہربانہ نو پتہ سی جے ایسا قرآن چو ابراہیم نو شیعہ لکھیا نا تے جننے بندے ملت ابراہیمی جننے سارے شیعہ ہو جانے. پڑھئے 5 آیتاں پڑھ دیں. سورہ مبارکہ الصافات ہے, آیتاں دے نمبر بھی عرض کر دینا تاکہ تو انہوں لبن چ آسانی ہوئے. یہ 3 پارا جی 3 2 دے سجے پاسے 3 لکھیے تو 3 بنتا ہے. اے ہو جی گل جان کے کری دی اے میں یاد کران واسطے پتہ ہوندہ سارے. ہن 3 دا 23 دا کنوں نہیں پتہ. اے میں ذرا کو پار پہ پانا پہ بچے یاد کر لیں گے پہ انہوں کیویں آکھیا سی 2 دے سجے پاسے 3 لکھیے.
کھبے پاسے لکھیے تو 32 ہو جاتا ہے، 2 دے سجے پاسے اس پاسے 3 لکھیے تو 23 ہو جاتا ہے۔ تو یادداشت واسطے 3 نو 2 نال ملائیے جمع کریے تو وہ 5 ہو جاتا ہے۔ 5 آیتاں میں پڑھن لگا سورہ الصافات دی۔ کنیاں آیتاں جی؟ 5 ہے۔ انہاں 5 آیتاں نالی انشاءاللہ مجلس مکمل ہو جائے گی۔ اللہ فرماندا ہے سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو اوپر نوح کے پورے دونوں جہانوں میں، عالمین کے اندر نوح پر سلام ہو، نوح سلام دے قابل۔ اگے اللہ فرماتا ہے انا کذالک نجزی المحسنین، دوسری آیت، اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں، نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ دوسری آیت، تیسری آیت، انہو من عبادنا المؤمنین، وہ جو نوح تھا وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ ٹھیک ہو گیا 3۔ چوتھی آیت، ثم اغرقنا الآخرین، اور جو اس کے مخالف سن دوسرے، ہم نے انہیں غرق کر دیا، ہم نے انہیں غرق کر دیا۔ اللہ فرماتا وہ ہمارا مومن بندہ تھا، اس کے مخالفوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ یہ مطلب ہے تہاڈا تے میرا کام ہے مومن ہونا، مخالفاں نو غرق کرنا اللہ دا کام۔ مومن ہونا بندے دا کام ہے، مومن تے مخالف نو غرق کرنا اللہ دا کام ہے۔ کنیاں صفتاں تسیاں نے؟ 4 کی جی کہ حضرت نوح تے سلام عالمین، حضرت نوح علیہ السلام تے اللہ دا احسان ہے۔ تیسری، حضرت نوح علیہ السلام اللہ دے مومن بندیاں جو ایک بندے نے، پھر نوح علیہ السلام دیاں مخالفین نو اللہ غرق کر دیتا۔ 5ویں وہ صفت ہے حضرت نوح دی، آوچ ابراہیم گئے نے، فرماتے نوح اتنا عظیم انسان تھا، وَإِنَّا مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاہِیم، ابراہیم نوح کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نوح کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھے۔ شیعہ دا میں ترجمہ نہیں کیتا، شیعہ دا میں ترجمہ نہیں کیتا، کدوں شیعہ لکھا ہے، شیعہ ہی میں پڑھ چھڑے یار، ترجمہ کیوں نہیں؟ کئی باری ترجمہ میں مولوی نہیں کرتے۔ سورہ مریم دی 5 نمبر آیت اللہ فرماندا ہے حضرت زکریا نے اللہ دی بارگاہ چ التجا کی، بیوی میری بھانج ہے، میرا سر سفید ہے، ہڈیاں کمزور نے، فہب لی من لدنک ولیا، مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر، مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر۔ پورے قرآن چ مولویاں ولی دا ترجمہ دوست کیتا ہے، ایتھے نہیں نہ کیتا، ایتھے نہیں نہ کیتا، پورے قرآن چ ولی دا ترجمہ دوست کیتا۔ پڑھ کے ویکھ لو سورہ مبارکہ مریم دی 5 نمبر آیت، جدو حضرت زکریا نے منگیا نا، اولاد منگی، اللہ کو بیٹا منگیا، یحییٰ پہ منگتے سن نا، فرماتے سن میں بیٹا دے جڑا میرا وارث بنے، یاری سنی وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، وہ میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ وہ وارث پہ منگتے سن، اولاد پہ منگتے سن، بیٹا پہ منگتے سن حضرت زکریا اللہ کو۔ دھیان دے کینے فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، بیوی میری بھانج ہے، سر میرا سفید ہے، مینوں اپنی طرف ایک ولی عطا کر۔ سارے قرآن چ ولی تھلے دوست لکھ چھڑیا جے، ایتھے بھی لکھو نا کہ حضرت زکریا اپنے رب کو یار پہ منگتے سن۔ ہاں ولی دا مانا جو دوست ہے، تے دا مطلب ولی تھلے ولی کیوں لکھیا جے؟ اندروں مولویاں نو پتہ سی جے ولی تے تھلے دوست لکھ چھڑیا، دوست یار نو آندے نے، تے ہمیں کوئی جمعے چ منڈا کھلو کے پوچھے گا منگدا پہ یار سی دا بیوی لڑکی تعلق سی، بیوی میری بھانج ہے، میری ہڈیاں کمزور نے، یار تے یار ہوندا، بیوی جوان ہوئے وڈیری ہوئے، بندہ جوان ہوئے وڈیرا ہوئے۔ اے دا مطلب ہے جے یار ترجمہ کر دینا تے پھر نبی دے وارث یار ہو جانے سن، کیونکہ حضرت زکریا کہہ رہے ہیں یاری سنی وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، مجھے ایک بیٹا عطا کر جو میرا بھی وارث بنے، آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ ایتھے ولی دا ترجمہ تانی نے کیتا یار کدھر شک نہ پہ جائے، بلکہ لوکاں نو یقین نہ ہو جائے نبیاں دے وارث بیٹے ہوندے نے، یار نہیں۔ شکریہ جی، میرے مہربانوں، میں دوبارہ سے کر دوں، یہ مطلب ہے ولی دے تھلے ولی لکھ کے گزارا ہوئی گیا۔ بولو جی بولو یار، ولی دا ترجمہ سورہ مریم سے نہیں کیتا تے قبلہ ولی دے تھلے ولی لکھ کے گزارا۔ ایتھے میرا سواد ہے، اللہ دے بندے ہو، جے اتلی آیت چے عربی لکھی ہے تے تھلڑی آیت ترجمہ لکھے ہے، اے تواڈے سامنے اے لائناں لگی ہیں،
اگر ولی دے تھلے ولی لکھ چھڑیے تے گزارا ہو جاندہ ہے تے آج وہ شیعہ لکھے ہے یہ دے تھلے بھی شیعہ ہی لکھ چھڑو کی ولی تھلے ولی لکھیے تے گزارا ہو جاندہ ہے تے شیعہ تھلے شیعہ لکھے گزارا کیوں نہیں ہونا. ہوں شکر ہے ترجمہ کر دیتا نے جڑا ترجمہ کیتا نے میں او پڑھنا. وَإِنَّا مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاہِيم اور تحقیق حضرت ابراہیم نوح کے تابع بندوں میں سے ایک تابع بندہ تھا. کیا بات ہے؟ تابع بندوں میں سے ایک تابع بندہ تھا یعنی اتباع کرنے والوں میں ایک اتباع کرنے والا تھا, پیروی کرنے والوں میں ایک پیروی کرنے والا تھا, پیچھے چلنے والوں میں سے پیچھے چلنے والا تھا, اطاعت گزاروں میں ایک اطاعت گزار تھا. ترجمہ ہویا تابع. بندے بڑے زیرک نظر آ رہے ہیں. یہ تابع باقاعدی عربی دی لفظ تابع, تابع اتباع چو نکلے. وہ نوح کے تابعوں میں سے لکھا تابعوں میں سے ایک تابع تھا. تابع خود عربی دی لفظ ہے, تابع خود عربی دی لفظ ہے. تابع دا معنی بھی پیروکار تے شیعہ دا معنی بھی پیروکار, لیکن لفظ وکھرے وکھرے ہے نا. یہ دا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت فرق ہوئے گا. جی میں محبت بھی عربی دی لفظ ہے تے مودت بھی عربی دی لفظ ہے, تھوڑا بہت فرق ہے ہی. یارا محبت بھی عربی دی لفظ ہے تے مودت بھی یارا عربی دی لفظ ہے, لیکن کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت فرق ہے. یہ دا مطلب ہے محبت دو طرفہ بھی ہو سکتی ہے, ایک کرے تے دوجہ کرتا ہے. مودت ایسی شاید ہے دوجہ نام ہی نہ کرے تے بندہ ہوتے بوے تو بے کے آکھے میرا تیرے تو بغیر ہے ہی کوئی, انہوں مودت آتے. یہ دا مطلب ہے تابع بھی عربی دی لفظ ہے تے شیعہ بھی عربی دی لفظ ہے. تے اللہ نے ایتھے حضرت ابراہیم واسطے لفظ تابع استعمال نہیں کیتا. لفظ تابع استعمال نہیں کیتا. کیڑا لفظ استعمال کیتا؟ شیعہ شکریہ ایک باری سارے زبانہ معطر کرو. میں ناول نہیں پڑھ رہا, میں وہ گل نہیں کر رہا جڑی کل نو نکلے ہی نہ. میں وہ گل نہیں کر رہا تو انہوں کو مولوی آکھے تو انہوں دھوکہ کر گیا, فراڈ کر گیا, تو اڈے چی گل کر گیا, اتھے کردہ تے اتھے کردہ. میں پیانا اس قرآن دی آیت تے اللہ نے حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام نو تابع نہیں آکھیا بلکہ شیعہ آکھیا. اے جننے مسلمان ہو یار تابع ہونا بھی بڑی بات ہے, تو پھر شیعہ ہونا بھی ہے. یہ سارے مسلمان حضور دے تابع نہیں, تابع نے اللہ دے تابع نے, قرآن دے تابع نے. تے یارا جے نبی دا تابع ہو کے کک فرق نہیں پیندا تے پھر نبی دا شیعہ ہونا بھی کوئی فرق نہیں. چلو انج کرو, اگر تابع دا لفظ قرآن 20 واری آیا, ایک واری شیعہ دا بھی تے آیا نا. اگر 29 واری تابع دا لفظ قرآن چ آیا ہوئے تے ایک واری شیعہ دا بھی آیا نا, تل انج کر 29 دن اپنے آپ نو تابع آکھ لیا کر تے اوکھا سوکھا ہو گئے. ایک دن اپنے آپ نو شیعہ آکھ لیا کر. شکریہ خیر تم تھوڑی یارا قرآن دے مطابق. شیعہ دا معنی تابع, شیعہ دا معنی پیچھے چلنے والا, شیعہ دا معنی کسی دی گل منن والا, شیعہ دا معنی پیروکار, شیعہ دا معنی پیروکار. پیروکار نو شیعہ آندے جی اللہ دے بندے ہو. پرانے زمانے چ لوگ دیواراں تے شیعہ کافر لکھتے سن. اس ویلے جیڑا حال ایران نے کیتا نا تے جیڑا تعارف شیعت دا ایران وچ ہویا ہے, ہن سانو شیعہ نہیں آندے, ہن رافض ہی آکھنا شروع. کیونکہ بندے سوچ لیا بھائی سانو تے لوگ کی کافر بوئے تے لے جاندے سن, اسی جا کے شکایت کر رہے ہاں تو تھاندار آندا سی یار کی کریے, انجمن بڑی بھاری ہے, بڑے بڑے بندے نے انہاں دے, افغانستان تک انہاں دے تعلق نے, کیوں لڑائی کرنی جے, ٹا چھڑو. او لہ گئے نے تے ٹا چھڑو, او پھر لہ جاندے سن, او آندا اوتے سفیدی پھیر چھڑو. کی کریے افغانستان تک انہاں دے تعلقات نے. او جڑے ویلے یقین کرو اس ویلے ساڈا منہ ایڈا تپیا ہے نا, یہ جڑے ویلے ایران دے بندے PhD سارے نکلے نے نا, انہیں ہر زبان دے بندے نہ اسے زبان چ گل کیتی ہے. یہ ہن لوکاں نو پتہ لگا ہے وہ جنہاں نو کافر آندے سن وہ انج دے ہوندے نے.
سبحان اللہ وہ جنہوں کافر آندے سان یہ تے کافر نال ٹکرا گئے نے جنہوں کافر آندے سان یہ تے مشرک و یہودی نال ٹکرا گئے نے ہن الحمدللہ ساڈی عزت بنی ہے ہن مولوی ہولی ہولی نا آکھن لگ پے نے ایک مولوی دا بیان میں سنیا مینوں بڑا لطف آیا مینوں یقین کرو جویں جویں ساڈے مخالف پیڑی تو پیڑی گل کر دینا قرآن میرے سامنے میرا حادثہ نکل پتہ کیوں ہن کی آندے وہ آندے نے بڑا سواد سی پرانے زمانے میں ایک نا مقالہ پڑھیا ایک بندے نے پی ایچ ڈی کیتی ایک تفسیر قرآن تے پی ایچ ڈی کیتی وہ ایک باقاعدہ مقالات لکھتے ہیں پی ایچ ڈی جڑے بندے کرتے ہیں وہ میں لکھ کے رکھیا قرآن دے لکھ کے رکھیا مولانا اکرم آوان صاحب دا اسلوب و منہج ایک انہاں دی تفسیر ہے اسرار و تنزیل انہاں تے کسے بندے نے پی ایچ ڈی کی تھی تفسیر قرآن تے کسے بندے پی ایچ ڈی کی تھی اس اپنے مقالے وچ جڑا امتحان چ بیٹھیا لکھ کے دیتا نا مقالہ او دے وچ اس لکھیا کہ شیعہ کا لفظی ترجمہ گروہ ہے پارٹی ہے جماعت ہے شیعہ کا لفظی ترجمہ گروہ ہے پارٹی ہے جماعت ہے لیکن قرآن کریم نے ہمیشہ گمراہ لوگوں کے ٹولے پر اس کا اطلاق کیا گمراہ لوگوں دا جڑا ٹولا ہوتا ہے نا انہاں تے شیعہ دا اطلاق قرآن چ ہوندا ہے یہ دا مطلب ہے ساڈی دشمنی چ ابراہیم دا بھی حیا چھڈ ہو سکتا ہے گمراہ ٹولے نو شیعہ کیا جاتا ہے یہ میں لکھ کے رکھیا ہے میں یاد ہے میں پڑھے لکھے لوگوں کی گل کرنا پیا جنہ پی ایچ ڈی کی ہے وہ مقالات لکھے ہیں وہ لکھیا شیعہ نو کسے آکھیا کافر ہے کسے آکھیا گمراہ ہوندے نے کسے آکھیا ٹولے ہوندے نے کسے آکھیا فرقے نو شیعہ جو بھی ہے نا آندے تابع فرمان نو نے تے بندیاں نو کافر بھی آکھیا ہے تے مشرک بھی آکھیا ہے تے معنی تبدیل ہن مولوی دی ہار ویکھو اس کی آکھیا اس آکھیا یہ جو شیعہ کہلوا رہے ہیں نا یہ اصل میں شیعہ ہے ہی نہیں تو ساتھ توجہ نہیں فرمائی دیکھو تو سوچو ہو سکے یہ جو شیعہ کہلوا رہے ہیں اصل میں یہ شیعہ ہے ہی نہیں شیعہ تو تابع فرمان کو کہتے ہیں اور یہ صحابہ کو نہیں مانتے یہ مطلب جو صحابہ کی گل بات کر رہے ہیں مان گیا نا تابع فرمان نو شیعہ اس ویلے حالات بہت بہتر ہو رہے ہیں یہ میڈیا جڑا نا یہ نقصان بھی ہے پر فائدے بھی بہت ایک باری بندہ گل منہ چو کٹ دے نا وہ تو مکر ہی نہیں سکتا منکر نہیں ہو سکتا قبلہ ہو سکتا ہے کہ یہ شیعہ نہیں یہ شیعہ کہلواتے ہیں اصل میں شیعہ کا معنی تو بہت اعلیٰ ہے شیعہ کو معنی تابع فرمان ہے اور ممی کوئی تو گل کرنی ہے اے مولوی صاحب جے تو انہوں پرانا پتا سی کہ شیعہ دا معنی بہت اچھا ہے تو تسی اپنے نال شیعہ کیوں نہیں لکھے تو انہوں جو پتہ لگ گیا ہے کہ شیعہ دا مفہوم شیعہ دا ترجمہ اور شیعہ دے مطالب بہت اچھے نے تو انہوں نے کی تکلیف ہوئی اہل سنت دا معنی تابع فرمان سنت کا ماننے والا اہل حدیث دا معنی حدیث کا تابع یارا اہل حدیث بھی تابع ہی ہوندے نے کدی حدیث پیغمبر دی حدیث یہ دا مطلب جڑا اہل حدیث ہے وہ بھی تابع ہے کدا پیغمبر دا اہل سنت تابع ہے کدا پیغمبر دا تی شیعہ کدے تابع ہیں اسے پیغمبر دے اللہ دیا بندے اہل سنت اخوان ہے تاں بھی تابع ہے تے اہل حدیث اخوان ہے مطلب پھر تابع ہے تے شیعہ اخوان ہے تے تاں بھی تابع ہے مجھے ایک گل پکی ہے جو لفظ اہل حدیث تے اہل سنت ہے نا یہ تینوں کتاباں چو ملے گا قرآن چو نہیں ملے اہل حدیث کہلواؤ یا اہل سنت کہلواؤ جو کہلوانا جا یار کہلواؤ لیکن لفظ اچھے لفظ نے خوبصورت لفظ نے لیکن تاریخ جو مل گے قرآن جو نہیں تو میرا خیال ہے تویز قرآن چو کڑانا ہے نہ ہی قرآن چو اپنا کڑ لوگ اندنے فلانے باویری قرآن چو تویز کڑ دے میں نہیں کالا جادو کرانا میں انہیں کو تویز لینے پہن جڑے باویری قرآن چو تویز کڑ دے بابا جی یہ کہ بھی میرا ترل ہے یہ چو تویز نہ کڑو یہ چو ہدایت کڑو خدا جڑی کڑن والی ہے وہ کڑی نہیں وہ تویز کڑ لے لوگوں دے پارو مارنے واسطے عزیزہ نے گرامی قدر شیعہ خوبصورت لفظ وہ نو کے تابوں میں سے ایک تابع تھا پیروکاروں میں سے ایک پیروکار تھا یہ مطلب ہے پیروکار نو شیعہ آندے نے کسے نو مان لینے والے نو شیعہ آندے ایک آیت شیعت واسطے اور پڑھنا ایک اور پڑھنا اے سورہ مبارکہ قصص دی آیت مجیدہ پڑھ دینا اے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے متعلق آئے اللہ فرماندے نے وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ
علی ہین غفلت من اہلہا، حضرت موسیٰ جب شہر میں داخل ہوئے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے تھے، فوجد فیہا رجلین یقتتلان، انہوں نے دو بندوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا۔ حضرت موسیٰ شہر سے داخل ہوئے اور دو بندے آپس پہ لڑتے، دو لڑنے والے بکھرے بکھرے لڑتے، ہاذا من شیعتہ، ان میں سے ایک حضرت موسیٰ کا تابع فرمان تھا۔ یارا ہوں تو میں ترجمہ بھی کر دیتا ہے، حضرت موسیٰ کا تابع فرمان تھا تے عربی جا کیے تھے کی شیعہ تھا۔ اچھا دوجہ کون سی فرماتے نے ہاذا من شیعتہ وہاذا من عدوہ، ہی دی ضمیر موسیٰ دی طرف ہے، ایک موسیٰ کا شیعہ تھا دوسرا موسیٰ کا دشمن تھا۔ یہ مطلب ہے بندے دو قسم دے ہی ہوندے نے، یا کوئی نبی دا شیعہ ہوندا ہے پھر شیعہ نہ ہوئے تو دشمن ہوندا اور یار یا نبی دا بندہ شیعہ ہوندا ہے تو جڑا شیعہ نہ ہوئے وہ دشمن ہوندا ہے۔ میرا دل کرتا ہے پہ جڑا بہت کٹر قسم دا اہل سنت ہے نا، اہل حدیث ہے یا دیوبندی، انہوں میں کسی ویلے اچھے ماحول سے پوچھا کہ تسی نبی دے دشمن ہو، وہ کہ نہیں، تو پھر میں کہا پھر تو شیعہ ہوئے نا تسی۔ میں نے پڑھ دی گل نہیں کر رہا، میں پڑھے لکھے نو منوا لینے کہ میں شیعہ۔ طارق جمیل صاحب نو جان دے، انجینئر محمد علی نو جان دے، آج کل تو میڈیا ہر بندہ کار موبائل ہر بچے کو بڑے کو، انجینئر محمد علی تے طارق جمیل دے درمیان گفتگو ہوئی، اس آکھیا ایس ویلے علی دا شیعہ کیڑا ہے، اس آکھا یا تو یا میں۔ آج جننے نے نہ پاؤندے پھر دے چھریاں مارن والے کوئی علی دا شیعہ نہیں۔ چلو کوئی گل نہیں یار، او سانو سمجھو نہ سمجھو اپنے آپ نو تے سمجھو، اوہ اسی تے کسے کام دے آئی نہیں نا، سانو چھڑو، ساڑی مخالفت لفظ تے نہ چھڑ چھڑو، قرآن تے نہ چھڑ دے۔ یہ دا مطلب ہے قرآن دی دوسری آیت جی سورہ قصص ہے، آیت دا نمبر 4 ہے جی، آرام نہ بیٹھ کے گھر پڑھ لینا، یہ تو انہوں 20 پارے چو مل جائے گی۔ اللہ فرماندہ ایک موسیٰ کا تابع تھا، جتھے شیعہ سنی زیادہ ہونا مجلس ہے، اتھے میں یہ نہیں آندہ ایک اس کا شیعہ تھا، اتھے میں نا ایک اس کا ماننے والا تھا، ماننے والا بھی پچ جاندہ ہے، تابع بھی پچ جاندہ ہے، اطاعت گزار بھی پچ جاندہ ہے، تے لفظ شیعہ نہیں پچدا۔ ویسے ایک گل تن دساں، اے تیرے ڈھڈ چ نہیں پہ پچدا، قرآن چ پچ گیا ہے۔ یہ دا مطلب ہے جدے ڈھڈ چ شیعہ نہیں نہ پچدا تے قرآن چ پچ جاندہ ہے، یہ دا مطلب ہے شیعہ چنگے تھا پچدا ہے، پیڑے تھا نہیں، قرآن سے پچ دے پچ گیا، قرآن ہی تو پچ گیا، قرآن ہی تو پچ گیا۔ دوسری آیت پہ پڑھنا، سورہ قصص پہ پڑھنا، پہلے سورہ صفات سی، وہ 3 پارے چ 3 پیچھے جاؤ پارے تو 20 پارے۔ اللہ فرماندہ ایک کو دا شیعہ سی، ایک کو دا دشمن سی۔ اللہ فرماندہ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، جیڑا او دا شیعہ سی نا اس موسیٰ نو پکاریا، استغاثہ کیتا، استغاثہ۔ جڑے شیعہ بیٹھے ہو جو تو انہوں استغاثے دا منع نہیں ہوتا تو کسر نہیں ہوتا۔ استغاثہ آندہ کسی کو مدد کے لیے پکار، کسی کو غوث سمجھ کر مدد کے لیے پکارنا، انہوں نے استغاثہ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، اس نے مدد کے لیے پکارا موسیٰ کو جو اس کا تابع فرمان تھا، جو اس کا ماننے والا تھا، اور جو اس کا شیعہ تو بولو نا، جنہیں شیعہ بیٹھے ہو باقی دوستان واسطے تابع تھا، ماننے والا تھا۔ کئی بندے مجلس سے سنی آ جان نا، سنی تو اٹھ کے مجلس چو کو سنی ویکھ لوے تو انہوں نے تو کل کتھوں پہ نکلدا جی میں جوا کھانا چو پہ نکلدا، تو کل کتھوں پہ نکلدا سا، وہ آندہ نہیں اتھا ہی سا کی گل، میں تینوں کل مجلس چو نکلتے ویکھ کتنے شیعہ تو نہیں ہو گیا، وہ آندہ نہیں بھائی جی اسی تو نہیں جے شیعہ، اسی تو منن والے ہیں۔ تو سا غور نہیں فرمایا، حالانکہ ماننے والے کو ہی شیعہ کہتے ہیں۔ یہ مطلب ہے لفظ منن والا بھی پچ جاندہ ہے، تابع بھی پچ جاندہ ہے۔ خیر وجہ تو ہٹی بہت شکریہ۔
نہیں پچتا تو لفظ شیعہ نہیں پہ پچتا پر ہوں پچ جائے گا ہوں تو امریکہ تک پتہ لگ گیا شیعہ کنوں آتا ہوں تو اسرائیل تک پتہ لگ گیا شیعہ کنوں آتا ہاں شیعہ تابع فرمان نو آندے نے چلو اسی تابع فرمانی کٹ کر دے ہوں گے وہ یار اللہ دے بندے تسی زیادہ کر لو پر شیعہ تے ہو جاؤ نا مثلا سانو شیعہ بڑھن دی جو جاچ ہی نہیں آئی کئی بندے آندے نے انہوں کنے چودھری بنا شا سنیا تو سا میں بڑی بڑی سنیا وہ آندے نے دا منہ ہے چودھریاں یہ دا منہ ہے چودھریاں انہوں چودھری ہو رہے کنے بنا شا میرا خیال ہے او دے منہ نو چگن دی بجائے تیرا منہ چنگا ہے نا تے تو چودھری آپ ہو جا جیڑا بندہ سانو آندہ نا دا منہ ہے شیعہ والا سانو چھاڑ برا تو آپ ہو جانا شیعہ دا مانا جو تابع فرمان ہوتا ہے تو تابع فرمان ہو جا روزے سارے رکھ نماز ساری پڑھ نبی دے سنت عمل کر کسے نو برا نہ آگ کسے نو پیڑا نہ بول کسے دا نجائز قتل نہ کر سود نہ کھا زنا نہ کر شراب نہ پی بہت اچھا شیعہ ہو جا تم ڈکیا کسے وقت کمزوری کو ساڑھے جو ہو سکتی ہے تو دجا ہو جا اچھی قسم دا ہو جانا ہو دے جانا لفظ قرآن دائی فرماندے نے اس نے مدد کے لیے پکارا جو اس کا شیعہ تھا کنوں اس بلایا مدد واس کنوں حضرت موسیٰ کسے اور نو بلایا اس مطلب کنوں بلایا جدا وہ شیعہ سی مدد کدے کڑو منگی سو جدا وہ شیعہ سی کدے کڑو مدد منگی سو جدا وہ شیعہ کدے کڑو مدد منگی سو جدا وہ شیعہ یہ دا مطلب ہے جدا کو شیعہ ہوئے او دے کڑو مدد منگ سکتا اور یار جدا کوئی شیعہ ہوئے قرآن دے مطابق او دے کڑو مدد منگ سکتا ہے اڑے سانو بندے اندرے تو آڑی کیا بات ہے کہ اور یارہ منگنی تو دے کڑو جدا بندہ شیعہ ہوئے تے منگنے ہیں تو دے کڑو منگنے ہیں جے کسے اور کڑو منگی ہوئے تے گل کا سانو تے تانا تان دے جے کسے ایسے کڑو منگ لئیے کہ جڑا ساڑا مولا ہوئے جڑا ساڑا مولا ہوئے کڑو منگنے ہیں جے دے اسی شیعہ میں شیعہ نے علی جو ہیں مدودی صاحب فرماتے ہیں جب یہ مذہب شروع ہوئے نا اس وقت یہ حامیان علی تھے حامیان علی کی حمایت کر دی ان کا پورا نام شیعان علی ہے خلاف تو ملوکیت یہ آستہ آستہ بعد میں نک نیم ساڑا شیعہ نک نیم آج جو الطاف حسین نو بندے مٹھوا کھڑا ہو پی اور اقبال نو بالو آکھن آڑے ہو مشتاق نو تاکو آکھن آڑے یہ ساڑا پٹھا نا جڑا چھوٹا جات نک نیم ہو شیعہ پورا ساڑا نا شیعان علی پورا نا کیے شیعہ نے علی یہ مطلب حضرت موسیٰ دا جڑا شیعہ سی اس موسیٰ کو مدد منگی کہ دیتے اللذی من عدوی ہی جڑا ہوتا دشمن سی او دے واسطے اسا کہا پر رانی موسیٰ کیونکہ سوار ہویا سی دشمن شیعہ دوتے شیعہ مارا ہونا مسکین بارا ہونے او ماردہ سی پیا دشمن موسیٰ دا ماردہ سی پیا کنو موسیٰ دے موسیٰ دا دشمن پہ ماردہ سی موسیٰ دے شیعہ نو تھلیو موسیٰ دا شیعہ بول بولیا فاستغاثہ الذی من شیعتہ تھلیو اس پکاریا یا موسیٰ مدد یا موسیٰ مدد یا موسیٰ مدد موسیٰ کا ماننے والا کہتا ہے یا موسیٰ مدد علی کا ماننے والا کہتا ہے یا علی مدد سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے فَوَسَقَهُ موسیٰ حضرت موسیٰ نے آ کے انہوں مکہ مار دیتا کنوں شیعہ نو تو اڈی خیر یو کنوں دشمن فَقَضَى عَلَيْهِ او مر گئے اے جڑے ہوندے نا دشمن اے مولا دے مکے جو کے بھی نہیں ہوندے حضرت موسیٰ نے مکہ جویں مکہ مارے او مر گئے کالا تو کہا حاضا من عمل شیطان یہ جڑی لڑائی ہوندی ہے نا یہ جدوں ہوندی ہے شیطان دی واردات تو ہوندی ہے ایک بندے دے دل چ وسوسہ پاندا ہے دوجا اودی ہتھی پہ جاندا ہے شیطان نہیں کوئی کردا تے لڑائی ہوندی ایک بندہ وانڈا گیا سی واپس آیا تو دی اماں آکھیا پتر توں ٹوڑ گیا سا تے پنڈ لڑائی ہو گئی وہ سا کہ اماں میں تے پنڈ نہیں سا لڑائی کیویں ہو
یہ بندے شیطانی کر دیں تو لڑائی ہو فرماتے نے حضرت موسیٰ آکھیا یہ عمل شیطان سی اے لڑائی پہ ہوندی سی نا یہ شیطانی عمل ہے انہو عدو مذل مبین تحقیق وہ دشمن ہے انسانیت کا اور ہمیشہ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے لڑائی جتھے ہوندی ہے شیطان کو شیطانی کرتا ہے وسوسہ پاندا ہے تو انہوں پتہ ہے اس سے آدم دیا سکیا دو پترہ سے کرا چھڑی سی یاد آ گئی ہے ایک حضرت آدم دا پتر جنت ہی ٹر گیا جڑا مقتول ہو گیا تے جہنم ہی ٹر گیا جڑا قاتل سی وہ جہنم ہے علیہ السلام دا بیٹا جہنم ہے میں کہ اللہ علیہ السلام دا پتر بھی جہنم ہے کل چھڑے تے اگو میرا جہنم ہے نہیں ہو گیا اگو اشتہار کر دیتا ہی نبی دا پتر جہنم ہے کلیا سی تے پردہ ہی پا چھڑنا سی پرا دا قاتل جہنم ہے کلیا تے پردہ ہی پا چھڑ دو اللہ فرمائے اشتہار کر دیا قیامت تک رہے گا لوگ سورہ مائدہ پڑھ دے رہن گے تے اس قبیل تے لعنت کر دے رہن گے جس حضرت حبیر علیہ السلام نو قتل کیتا میں سوچتا سا کہ اللہ چلو وعدہ کٹا ہو جاندہ کراں چھے پرا نے پرا مار چھڑیا تو تو ایڈا روڑا بنا چھڑیا قیامت تک مینوں اج لگا جی میں اللہ فرمایا ہوئے مینوں یزید دے حامی نظر پہ ہوندے نے جنہ کسے دور چاکنا یزید جویں دا بھی ہے سی آخر صحابی دا بیٹا سی اللہ کہتے نبی دا پھسے ہے تو صحابی دا بچاندہ اللہ فرمایا ظالم تو میں نبی دنوں معاف نہیں کرتا تو صحابی دا بچاندہ پھرنا یہ دا مطلب ہے کہ اے شیطان لڑائیاں کرندہ کالا حضرت موسیٰ نے فرمایا ربی انی اے میرے رب میں ظلمتو نفسی میں اپنی جان نال زیادتی کیتی میں اپنی جان تے ظلم کر رہا یہ میں نو کرنا نہیں سی چاہیے تھا میں مکہ ماریا چھڑان واسطے وہ کنجر ماری گیا معافی دے دے اللہ فرمان حضرت موسیٰ فرمایا معافی فاغفر لی بخش دے میں معافی حضرت موسیٰ کیا مدد واسطے بلایا سی مینو میرے شیعہ مدد میں او دی نانا کردہ او دی شیعت دی توہین سی میرے مولا ہون دیتا صدقہ جاواں مدد نہ کردہ او دے تابع ہون دی توہین سی او دے مرید ہون دی توہین سی میرے پیر ہون دی توہین سی اس میں نو صدیہ مسکین نے تے ہے سی بھی میرا شیعہ تے مدد تے پھر میں کرنی سی او پھر کو مکہ مارے ہے وہ اگے کتے مرن تے آیا کچھ علماء نے لکھیا بھی انہوں اٹیک ہو گیا سی ہارڈ ٹائم مکہ مارے دیکھو جی تسی کہے بندے چپیڑ مارو ہن چپیڑ گولی تے نہیں نا تے جو قدرتی اس ویلے دی موت آئی ہو تے تواڈے تے پے گیا اب پاویں حضرت موسیٰ ارادے نال نہیں سی قتل کیتا پے تے گیا نا بھئی مہربانی کرو پے گیا بندہ مر گیا پاویں قدرتی مریا تے پاویں چپیڑ نال مریا ایک گل توں دساں موسیٰ دے مکے نال بھی مریا ہوئے تاں بھی لعنتی ہے حدموں کے یہ نبی دے شیعہ دا مخالف ہوئے چنگا کیویں ہو سکتا ہے جو تو دشمن سی نبی دا یارا حاضہ من شیعہ تے ہی و حاضہ من عدو ہی ایک او دا شیعہ سی دوجا دشمن سی تے دشمن نو مار بھی چھڑے نبی تے کی مر گیا لیکن اس دے باوجود حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ارادہ میرا نہیں سی تے مکہ بچ گیا تے مر گیا تو انہوں پتہ ہے حضرت موسیٰ دا ہاتھ نکیا ہوں دیندہ پارا اگر تو انہوں یاد ہوئے انہاں فیرون دے منہ تے ماری چوڑی وچ سان جدہ چوڑی وچ ہاتھ نہیں جریا جاندہ او جوانی جو مکاو دا جریا جاندہ جیڑے بڑے وہ مر گیا فرماندے نے فاغفر لی معافی دے دیو کیونکہ یہ نبی ہوندے نا جی یہ گناہ نہیں کر دے انہوں ترک اولا ہوندے ترک اولا ہوندے نے کہ اپنے سٹیٹس تو ہٹ کے کو کام کر دینا وہ حرام نہیں ہوتا اگر میں تو اڈے تے بجوات چاہوں کہ کھلو کا کلفی کھاندا ہوا تے دو چوبے تھلے بھی ڈگ پینا وہ حرام تے نہیں نا نہ وہ حرام ہے نہ کوئی شریعت سزا ہے وہ تو اڈا آسا نکل گیا ہے پی کیویں دی گل پہ کرنا یہ اس میری شایان شان نہیں ذرا اچھا نہیں لگتا اچھا نہیں نہ لگتا اتھے میں کھلو کے تقریر کراں تے قرآن پڑھاں تو چوپے لاندا ہوں پیڑی گل
اصل گل ہے بھی وہ پھر پیغمبر دی حیثیت دے خلاف سی یہ گل کہ چھوٹی جی گل تو بندہ مار چھڑ تاں پیغمبر نے آکھیا کہ ترک اولا ہویا مینوں یہ چاہیے نہیں سی میرے سٹیٹس دے خلاف سی آئے ہائے ہاں سٹیٹس دے خلاف اے مولا تو انو جزا دے وے جڑے بندے ساری پرات چوں اودوں نال دے نو چمچا دیندے نہیں تو ساری اپنی پلیٹ وچ اے تانوں میں گل دساں اے شریف آدمی دے شایان شان حالانکہ حرام بھی نہیں اور ساری پلیٹ بھی لڑ لوے تے حرام تو نہیں لیکن ذرا تھوڑا جا بندہ اچھا نہیں لگتا سٹیٹس دے مطابق بندے دے منہ لوندے نے پی یار آنج انج دے کام کدی نبی کو ہوئے نا تو پھر نبی اللہ کو معافی مانگ حالانکہ وہ کام حرام نہیں فرماندے نے فاغفر لی میں نو معافی دے دیو تو اللہ کی فرمایا فاغفر لہو اللہ فرمایا ٹھیک کیا بات ہے فرماندے نے معافی فرمایا ٹھیک ہو گئی اگے اللہ فرمایا انہو هو الغفور الرحیم اللہ فرمایا روڑا ہی کوئی نہیں اللہ ہوئے جڑا غفور بھی ہے تے رحیم بھی چلو تساں آکے چھڑو تے چھڑ دیتا تسی اندازہ لاؤ ایک شیعہ واسطے پاہمیں اوتھوں معافی منگنی پہ گئی ہے شیعہ دی مدد نہیں روکی کیا بات ہے شیعہ دی مدد نہیں روکی اگر تسی اگلیاں آیتاں دا نمبر دسنا چونکہ ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے منزل دور سی راہ چی رہ گی گل 17 نمبر آیت 18 نمبر آیت اور 19 نمبر آیت 3 آیتاں اے ہوم ورک جے سورہ قصص دا ہوم ورک دے رہے ہیں کیونکہ میرے کو نہ جی 51 منٹ ہو گئے نے مجلس چھڑنی ہے تے اگے جا کے مجلس ایک پڑھنی ہے دن دی پھر کرات دی بھی ہے تسی میں انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی کیڑا ہوم ورک پہ دینا 17 نمبر 16 تک میں پڑھ دیتا 17 18 تے 19 3 آیتاں تساں آرام نال بہ کے کر کسے ویلے موقع ملیا تے غور نال پڑھنیاں نے گل میں تانوں سنا دینا پہ ہے کی گل آیتاں نال سن گل میں سنا دینا ہوں میں ہوم ورک دیتا نا تو کئی بچے ہوم ورک تو بہت تنگ ہوں وہ آندے نے کوتھے پھسے رہے ہیں اور گھر واسطے بھی دے اصل گل ہے یہ ہوم ورک تو سواب ہی سواب ہے نا گھر جاؤ گے قرآن پڑھو گے وضو کرو گے کھولو گے قرآن دا تو ویکھنا بھی سواب ہے نا ویکھو گے سواب ہے پڑھو گے اور سواب ہے اتوں پڑھو گے تو پھر سواد بھی آئے گا سواد آئے گا جس بندے 17 سال پہلا چنگی چاہ پیتی ہے نا چنگی کدھروں وہ جدوں دوسری چاہ لب دی ہے نا وہ پیندے سارا ہوندا ہے اے کادی چاہ ہے چاہ اتھے پی لہٰذا گل چنگی یاد رہ گئی ہوگی نا تو پردی نہیں قبلہ تسی کدی گھر جاؤ گے کدی قرآن پڑھو گے 20 پارہ سورہ مبارکہ قبلہ قصص پڑھو گے تے میں آیت دا نمبر دسیا 17 18 تے 19 انہاں 3 آیتاں چ جڑی گل ہے نا وہ میں تانوں سنا دینا وہ سی نا موسیٰ علیہ السلام دا شیعہ وہ بحث بڑی کردا سی اور بحث کر جتھے بہنا تو شروع ہو جانا اے فرعون کی ہے اصل تے موسیٰ ہے دین تے موسیٰ دا ہے اے فرعون تے ظالم ہے ایہو جی گلاں کر اگلے پڑھ کو پھر کدھر بحث پہ کر دے تے ہے سی ماڑا وہ پھر کسے ٹالے 17 18 19 تہاڈی خیر ہے 3 آیتاں جی یہ پڑھنی ہے جی گھر جا کے تے گل میں پکی سنا دیں اگلے پڑھنا وہ پھر کسے تھلے رکھیا سی تے بندہ پہ مارتا اس تھلیوں پھر آواز دیتی فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا حضرت موسیٰ اگلے پڑھ کے شہر چ داخل ہوئے تے کل لڑے واقع تو ڈر دے سڑ پہ تے کل لڑائی ہو پی سی اب وہ پھر وہ لڑتا سی انہوں کسے ٹھائے سی اے وے قرآن میں سارا پڑھ چھڑیا نا تے پھر سواد نہیں رہنا تو آپ بھی پڑھنا اس تھلوں آ کے رڑے آ جائے یا موسیٰ رڑے آ جائے حضرت موسیٰ نو چڑھے آ جائے غصہ تے تیرا روز دا کام ہو گیا ہے کالے کا بندہ مر حضرت موسیٰ نے میں بلا مبالغہ پڑھن لگا تو دھیان رکھنا صرف اشارے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا جی باواں ٹونگیاں شن آنج کیتا نے نا انہوں شک پہ گیا مینوں مارنے کنوں شیعہ نو شک پہ گیا کہ مینوں مارنے انہیں تھلیوں کیا کیا ہوں میرا دل کرتا آیت پڑھ دیں
ذرا سواد رہے گا. یہ جڑی آیت مجیدہ ہے یہ 19 نمبر کا ابتدا ہے. قال یا موسیٰ کہنے لگے موسیٰ اگر ہوئے نا آج کر تے مارن لگے نے انہوں تھگڑے نو. قال یا موسیٰ اس نے کہا ہے موسیٰ اتریدو ان تقتلنی ما قتلت نفسا بالامس. پھر مارن لگے ہو کل بھی ایک مار چھڑیا تھا. لو جی کل دا کسے نو پتہ ہی نہیں سی. آئے کل والی گل دا کسے نو پتہ نہیں سی. اس پچھوں حضرت موسیٰ نو ایڈا غصہ چڑھے ایڈا غصہ چڑھے آئے مرے تینو کل بھی چھڑایا تے آج کل والی گل بھی تا چھڑی ہے. اے قرآن حضرت موسیٰ نے فرمایا اگو میں تیرا دھیان رکھاں گا جویں دا تو ہے. اے ترجمہ میرے کو شاہ رفیع الدین دا اور تشریح شاہ عبدالقادر محدث دہلوی دی. اے جڑا لفظ ہے نا جی این یبتشا ارادہ کیا اس کو پکڑنے کا کدا بالذی ہوا عدو لہما. حضرت موسیٰ اس کو کچھ کہنا چاہتے تھے جو دونوں کا دشمن تھا. موسیٰ دا بھی دشمن سی تے شیعہ دا بھی دشمن سی. انہوں شک پہ گیا مینوں مارن لگے ہو سکے پھر مارن لگے ہو کل بھی ایک بندہ مارے. یہ دا مطلب ہے کمڑائی سی کمڑائی سی. حضرت موسیٰ کیا اور تیرنا میں کتھے کتھے پورا آواں میرا لئے ایک کوئی گل کافی ہے. اے قرآن فرماتے حضرت موسیٰ نے فرمایا یعنی تو روز ظالموں سے الجھتا ہے اور مجھے لڑوا دیتا ہے. تو روز ظالموں سے الجھتا ہے. یہ مطلب ہے شیعہ کمڑا رمڑا بھی ہوئے نا جدو لڑدا ظالم نال. صدقے جاواں فرمایا اگو میں تیرا دھیان رکھاں گا. حضرت موسیٰ انہوں چڑکیا ضرور ہے اور فرمایا نے قال لہو موسیٰ انکا لغوی مبین. لکھا نے کہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو غواہ جگڑالو. لکھا ہے مودودی نے تو بہت جگڑالو بندہ ہے. تیرا کام ہے روز لڑنا تیرے اور کام کوئی نہیں. تیرے تے بہتا مذہب چڑھ گیا اور تینوں بہتا مذہب چڑھ گیا. میں تھا بحث نہیں کرتا تو کہ چڑھ گیا نے اور چڑھ گیا نے. قرآن تے ہاتھ رکھ کے علماء دسن انہوں چڑکیا ضرور نے پر غصہ پھیر ہو دیتے ہوئے جڑا دشمن ہے. کمال ہے بھائی غصہ پھیر ہو دیتے ہوئے جڑا دشمن ہے. یہ دا مطلب ہے قرآن چو ثابت ہو گیا کہ بندہ بے وقوف سی. جی بھائی بہت شکریہ. بندہ بے وقوف سی جگڑالو سی ہتھی پہندا سی انہیں جوگا نہیں سی. اور دیاں جنیاں بد صفتیاں تینوں آؤندیاں نے نا اونیاں کر لے. جنیاں کمزوریاں نکل دیاں نہیں اونیاں کٹ لے. اے دا مطلب ہے شیعہ چ کروڑ بھی کمزوری ہوئے نا جدا ہوئی شیعہ ہوئے وہ مدد واسطے ضرور. توڑی کیا بات ہے. بہت شکریہ. انشاءاللہ یہ دا مطلب ہے اصل چی شیعہ نو مدد کدی ہوندی جدا ہو سارا جان ایران دی مدد چھڑ گیا کلا ہی پہ لڑدا ہے. حیران ہے یہود و نصارہ کہ ان کے پیچھے مددگار کون ہے. وہی ہے جس کے وہ شیعہ ہیں. میرے عزیز دوستو اے لفظ شیعہ نال بندیاں بڑی دشمنی کیتی ہے. 2 منٹ میرے کو ہے نے اس ویلے جڑا ساڈا منہ تو پیا نا وہ 182 بچیاں نے جنہیں قربانی دیتی. پرائمری سکول تے انہیں بم ماریا. بسم اللہ جناب پیا 2 منٹ میرے کو باقی نے. علی عمران صاحب تشریف فرما ہو گیا تے میں تو کو اجازت لین لگا. میری تقریر جناب دے ذہن ساری آ گئی. یہ شیعت کی ہے. شیعت تقاضا کر دی کہ بندہ حمایت نہ چھڑے اپنے آقا دی حمایت نہ چھڑے اپنے مولا دی حمایت نہ چھڑے. ایس ویلے جڑا پوری دنیا تے بدل دیتا نا نظام پوری دنیا نے عجیب فیصلہ کر دیتا. کدی آپ نائے حرمت دی گل کر دے سن کدی آندے سن ایتھے ایٹم بنانا لگے نے
کدی آتے سن توانائی استعمال کر کے ایران دہشت گرد ہے، کدی آتے سن ہو گیا یہ مار دے گا، یہ رر دے گا، یہ عرباں نو مارنا چاہتا ہے، یہ کعبے تے قبضہ کرنا چاہتا ہے، بڑا کچھ آکھیا نے۔ وہ سارا پراپیگنڈا ادو ختم ہویا ہے جدو 182 بچیاں خون پیش کیتا نا، پوری دنیا چ رولا پی گیا کوئی جنگ نہیں ہو ظالمو، وہ تیاں مار چھڑیاں جے تیاں۔ یہ دا مطلب ہے جدو تی دی قربانی ہوندی ہے نا، ادو جنی منافقت کسے کیتی ہوئے نا جنگ دے متعلق وہ ساری ابھر کے باہر آ جاندی ہے۔ یقین کرو آج عیسائی گرجیاں وچ یورپ وچ انہاں بچیاں دا غم منایا گیا، عیسائی روئے نے، بیبیاں بندے روئے نے، پوپ نے بیان دیتا ہے ظلم ہے۔ وہ انجی کدی ہویا ہے اور لوگ پوچھتے سن کوئی ایٹم بم تے ایران تے سائنسدان پہ بناندے سن، اے تیاں تو کی آکھیا سی؟ پوری جنگ دا پاسا پلٹ دیتا ہے۔ انہاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں جنہاں دا شاپراں چ گوشت ملے ہے تے ڈی این اے ٹیسٹاں تو پتہ لگتا ہے او دی تھی ہے تے او دی تھی، شکلاں نہیں پہچانیاں گئیاں۔ خدا دی قسم اج پوری جنگ دا رخ تبدیل کرنے والے اے معصوم بچے نے۔ ہن بندے نو سمجھ آئے گی شبیر رباب دی جوڑی نو لے کے کیوں مدینے لے، ایڈے چھوٹیاں نو تے لوڑ کوئی نہیں سی۔ حضرت رباب دی جوڑی جڑی آئی ہے نا کربلا، ایک جناب علی اصغر علیہ السلام، ایک جناب سکینہ سلام اللہ علیہ، جس طرح اس ویلے میرے مولا حسین دے منن والے دیاں تیاں نیتن یہود وزیر خارجہ نے بیان دیتا ہم ان لوگوں سے خیبر کا بدلہ لے رہے ہیں۔ جی میں یوں نہ کہنا علی ساڑھے مکان ٹھائے سن، علی ساڑھے بندے مارے سن، اسی بدلے پہ لینے ہیں۔ ایران دیاں بیٹیاں کچھڑ چوکے نا نکے نکے بچے دے بازارہ چاہ گئی ہیں، انہاں کہا یا علی ہم شکر کر رہے ہیں کہ لوگ تیرے بدلے ہمارے بیٹیوں سے لے۔ آخری بات میں اپنا پیغام پہنچا لے کیویں بدلے نظام؟ پوری دنیا نے فیصلہ کر دیتا اسرائیل بھی ظالم ہے، امریکہ بھی ظالم ہے۔ کیوں؟ انہاں کہا بچیاں کیڑا ایٹم بم بنا دیا، اور بچیاں تو انہوں کیا کہا ہے یہ مطلب ہے نا بچیاں دیا شہادتاں نے پوری دنیا تے ذہن تبدیل کیتے نے۔ خدا دی قسم علی اکبر بھی بنی ہاشم دے نوجوان، حضرت قاسم بھی کمال دے اپنے دادے دی وراثت، حضرت عقیل دی اولاد، حضرت جعفر طیار دے بیٹے بیٹیاں وہ تے سارے موجود سن۔ بنو ہاشم دی تاک بیٹھی سی پورے عرب وچ، جنہیں بندے بار بار مگواندہ سی نا عمر سعد ابن زیاد کڑو، انہیں خط بھیجیا وہ اسے کہ کنے بندے نے حسین ابن علی نا 500 کرنا تے آنا 500 اور کر، 1000 کرنا تے آنا 1000 اور کر۔ اس خط چ لکھیا زیادہ بندے حسین نال نہیں عباس نال ہوتے۔ ایڈے ایڈے جوان سن میرے مولا حسین کو جنہاں دی تاک عرب وچ بیٹھی سی۔ ایسے یزید نے گل تما دینی سی، بنو ہاشم دیاں جوان جوان لوگاں نو لے کے حسین میرا تختہ الٹنا چاہتے سن، حسین میری حکومت کھونا چاہتے سن۔ اے پراپیگنڈا جویں اج دیاں ساڈیاں بیٹیاں نے اے ٹرمپ دا پراپیگنڈا مکا چھڑیا نا کہ میں اتھے توانائی پہ مکانا، کہ میں اتھے ایٹم بم دا سامان نہیں کٹھے ہون دینا، انہاں سارا بہانہ ہی ختم کر دیتا ہے۔ قرآن میرے سامنے لوگاں نو ایسا کیا سی باغی پہ ہوندے نے، نعوذ باللہ خارجی پہ ہوندے نے، انہاں میری حکومت دے خلاف بغاوت کیتی ہے۔ جنہاں چوڑیاں چ وٹے لے کے بیبیاں کھلوتیاں سن انہاں وچوں ایک بیبی دے متعلق میں پڑھیا ہے او دے ہاتھ چھٹ گئے، پتھر تھلے ڈگ پے تے حضرت علی اصغر دے سر نو ویکھ کے کہن لگی ظالمو انہیں جڑی بغاوت کی۔ جتوں جتوں جناب سکینہ گزرے نے چھتاں تے لوکاں کھلو کے آکھیا ظالمو کدی تیاں بھی باغی ہوئی نے۔ رباب دی جوڑی دا شکریہ جنہاں لوگاں تے ذہن تبدیل کر دیتے۔ اللہ پاک جس دین تے زہرہ دیاں نوہاں تے تیاں دی انی محنت ہے، اللہ پاک سانو اس دین تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ کے سامنے ذکر اہل بیت جناب علی عمران جعفری صاحب، پھر ان کے